एक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब वहुव युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरत का नाम सूरा अस-सफ़ है। आयत नंबर 4 में लफ्ज़ आया युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, उससे सूरत का नाम सूरा अस-सफ़ है। मदनी सूरा है और इसका नुज़ूल मज़मून से मालूम होता है और यही समझा गया कि ग़ज़वे उहद के बाद करीबी ज़माने में ये सूरत नाज़िल हुई। इस सूरत का असल मज़मून है मुसलमानों को जान और माल से अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने पर आमादा होना, इस पर मुतवज्जे करना मकसूद है। और ये कि अल्लाह ताला ऐसे ही मुसलमानों को पसंद करते हैं कि जो अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करें इस तरह से कि उनमें डिसिप्लिन हो, तंजीम हो,
اتحاد اور اتفاق ہو اور دشمن کے مقابلے میں ایک ایسی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں کہ جس میں کہیں رخنا نہ ہو. ایسے مسلمان کہ جو دعوے تو بہت کریں عمل میں پیچھے ہیں، اللہ کو ایسے مسلمان پسند نہیں. بڑی بری بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہتے رہیں بہت سی باتیں اور جب کرنے کا وقت آتا ہے تو آسانیاں تلاش کرتے ہیں. اللہ کو یہ بات کسی طرح پسند نہیں. اس سلسلے میں مسلمانوں کو خاص طور پر اس صورت میں متوجہ کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہوں کہ جنہوں نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کے ساتھ خاص طور پر جو معاملہ کیا اور انبیاء کے ساتھ بھی کیا، لیکن 2 کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں. ایک ابتدا میں ہوئے ہیں تو ایک انتہا میں. بنی اسرائیل کی کہ گویا اولین جلیل القدر پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہود اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں، اور آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دونوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تو اول بھی کہ جو پیغمبر ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچائی اور آخری پیغمبر ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچائی. مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ دنیا میں باقی رہے گا. تمہارے کسی تعاون، مدد، موافقت، مخالفت پر ڈپینڈ نہیں کرتا. اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو نافذ ہوگا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب تم دیکھ لو تم کدھر جانا چاہتے ہو. تعاون کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان. دین کا نہ تمہارے تعاون سے کوئی فائدہ ہے نہ تمہارے عدم تعاون سے کوئی نقصان ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ اپنے فیصلوں کو کسی کی مدد کے بغیر نافذ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ غالب اور حکیم ہے. تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر مضبوط ہو. یہ تمہارا عمل ایسا ہے کہ جیسے ایک تجارت ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، بزنس میں نفع ملتا ہے اسی لیے بزنس کی جاتی ہے. تو اس سے بھی نفع کی امید رکھو، اس میں تم کو فائدہ ہوگا. اس دنیا میں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی تائید تمہیں حاصل ہوگی اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد ہوگی. اور آخرت میں یہ ہوگا کہ جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچو گے، مغفرت ہوگی. تمہارے لیے یہود اور نصارہ جو پچھلی امتیں ہیں ان میں اگر کوئی اسوہ اور ایگزامپل ہے تو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، آڑے وقت میں بھی ساتھ دیا، مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، سو اللہ نے ان کی مدد فرمائی. تو تم اگر کسی کو ایگزامپل بنانا چاہتے ہو تو ان کو بناؤ، نہیں یہ کہ عام اسرائیلیوں کو کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. یہ ہے وہ مضمون اس صورت کا پوری ترتیب کے ساتھ. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح پڑھی اللہ کی جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب نے. اس سے ابتدا اسی لیے کی گئی کہ اللہ کی حمد اور ثنا اور تسبیح اور تقدیس کوئی تمہارے ہی پڑھنے سے تھوڑی ہوتی. آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز تو تسبیح پڑھ رہی. کائنات اتنی وسیع ہے، مخلوقات کی تعداد کو اللہ ہی جانے سو جانے. تو اگر تم ہی نہیں پڑھو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ بھئی اگر 1000 آدمی ایک بات کو صحیح کہہ رہے ہیں، 1 2 آدمی 3 آدمی اس کو صحیح نہ کہیں تو کیا وہ غلط ہو جائے گی؟ پوری کائنات میں اللہ کی تسبیح کے گویا جو ہے وہ چرچا ہے. اس واسطے یہیں سے ابتدا ہوئی. تسبیح پڑھی اللہ کی ان چیزوں نے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز اور حکیم ہے، یعنی اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں کسی کا مدد کا محتاج نہیں، غالب ہے اور اس کے فیصلے حکیمانہ ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اٹکل پچو ہیں، حکیمانہ فیصلے ہیں اور اپنے فیصلوں کو خود نافذ کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو اللہ نے دین کے معاملے میں ہمیں اختیار دیا ہے، تم چاہے یہ راستہ اختیار کرو چاہے وہ راستہ اختیار کرو، اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کو یہ قدرت نہیں تھی کہ ہمیں وہ صحیح راستے پر چلانا چاہے تو ہم نہ چل سکیں.
غلط راستے پر لے جانا چاہے تو ہم اس کو چھوڑ کر کے صحیح راستے چلیں یا نہیں؟ وہ تو اللہ نے ہم کو اختیار دیا کیونکہ اس پر ہم کو اجر ملنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور سارے معاملات میں اللہ کے فیصلوں کو کون ٹالتا ہے؟ ایک آدمی کا آخر وقت آتا ہے جان نکلنے کا، سارے ہی تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جانے نہ دیں، کیا روک دیتے ہیں اس کو؟ نہ معالج روکتے ہیں نہ تیماردار روکتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ۔ اللہ اپنا فیصلہ جب نافذ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس لیے دین کا معاملہ جہاں تک ہے اوور آل، اس دین کو نافذ ہونا ہے جس کو آگے جا کر بتائیں گے، اس کو بھی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ یہاں ایک دعویٰ کیا گیا اور آگے پھر اس کی تفصیل ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو تم وہ بات کہ جو نہ کرتے ہو؟ بات یہ ہوئی تھی، اس سلسلے میں مختلف روایتیں آتی ہیں۔ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ یوں کہا کرتے تھے کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، تو پھر ہم اس کے لیے اپنی جان اور مال لگا دیں۔ یہ ہوا تو یہاں سورت یہ نازل ہوئی۔ یہ بات مسجد میں ہو رہی تھی، نبی کریم، اور اس میں یہ تھا کہ کوئی صاحب جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، مگر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی کہ آپ سے جا کر پوچھیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ اتنے میں سورت نازل ہوئی تو آپ نے نام لے لے کر بلوایا، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ۔ معلوم ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے پوری داستان بتلا دی گئی آپ کو کہ فلاں فلاں آدمی بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ سب کو بلایا آپ نے اور بلا کر یہ سورت سنائی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ایک مسلمان بڑھ کر کے باتیں نہ کرے، یہ باتیں بنانے کے لیے نہیں آیا، کام کرنے کے لیے آیا۔ جب کام کا وقت آیا کہ کھڑے ہو جانا، کام کر لینا، پہلے سے دعوے کرنے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اگر کوئی بات کہنی بھی ہے کہ بھئی ٹھیک ہم یہ کام کریں گے تو اپنے بلبوتے پر نہیں، بلکہ یوں کہو کہ انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو ہم یہ کام کریں گے۔ اگر خود نبی کو اس بات کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز یہ مت کہو تم کہ میں کل کو یہ کام کر دوں گا۔ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو اگر نبی کو اس کی ہدایت ہے تو ایک عام مومن کی یہ مجال کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ مجھے یہ بات معلوم ہو جائے تو میں کر دوں گا؟ اس سے ایک ادب بھی سکھلانا ہے۔ کیوں وہ بات کہتے ہو کہ جو تم نہ کر سکو؟ کیا معلوم کل کو کر سکو گے نہ کر سکو گے؟ طاقت اور قوت دینا بھی تو اللہ کے قدرت میں ہے۔ توفیق ہم جس کو کہتے ہیں، ایک روایت جو ہے یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ احد میں بعض حضرات جو ہیں وہ شریک نہ ہوئے، جو ضعیف الایمان تھے، ابھی ان میں ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا کہ وہ جانیں لڑا دیں۔ تو غزوہ احد میں منافقین واپس ہوئے تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے وہ بھی ہو لیے واپس۔ تو پہلے تو یوں کہتے تھے کہ ہم اب موقع آ جائے تو لڑیں گے، اب موقع آئے تو لڑیں گے، اور جب آیا موقع تو پیچھے ہٹ گئے۔ اس پر فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات کہ جو تم کرتے نہیں۔ تیسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ غزوہ احد میں جن لوگوں نے جو کچھ کیا لیکن واپس آنے کے بعد بعض لوگوں نے کہا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تاکہ شاباشی ملے۔ اگر وہ روایت بھی لی جائے تو معنی یہی ہوں گے کہ جو تم نے کام کیا نہیں تو اس کے لیے کہتے کیوں؟ ایک بات بیچ میں اور بتاتا چلوں، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات تو جو تم کرتے نہیں؟ اس کا اثر ایسے واعظ اور نصیحت اور تبلیغ اور تعلیم پر نہیں ہوگا کہ جو بے عمل کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا اثر اس پر نہیں، اس آیت کا اثر اس پر نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے دوسری آیت ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے دعوے سے روکا گیا ہے، دعوت سے نہیں روکا گیا۔ وہ دعویٰ جو عمل کے خلاف ہو اس کو برا کہا جا رہا ہے، لیکن دعوت دینا، نصیحت کرنا، وعظ کہنا، اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے لیے دوسری آیت ہے کہ اتأمرون الناس بالبر
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. مطلب یہ کہ خود تمہارا عمل نہیں اس پر. تو وہاں بھی جو مضمون ہے اس میں حاصل یہ کہ ایک نصیحت کرنے والا، دوسروں کو اچھی باتوں کو بتلانے والا، اس کو پہلے اپنے کو نصیحت کرنا چاہیے. پہلا حق جو ہے اس کا اپنی جان کا ہے. وہاں بھی یوں نہیں کہا کہ نصیحت مت کرنا دوسرے کو جب تک تم خود عمل نہ کر لو. وہاں بھی یہ نہیں کہا. مطلب یہ ہے نصیحت تو کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نصیحت خود ایک عمل خیر ہے، اور عمل کرنا وہ خود دوسرا ایک عمل خیر ہے. تو ایک عمل کو دوسرے سے یوں ڈپینڈ نہیں کریں گے، موقوف نہیں رکھیں گے. ہاں بے شک یہ بات بڑی غلطی کی ہوگی کہ دوسرے کو نصیحت کر رہا اور آدمی اپنے آپ جو ہے اس سے کوئی اثر اور فائدہ نہیں حاصل کر رہا ہے، وہ بات بڑی غلط ہے. تو یہاں میں نے کہا کہ دعوے سے روکا گیا ہے، دعوت دینے سے نہیں روکا گیا. وہ بری بات ہے کہ دعویٰ کرے آدمی عمل نہ کر سکے. فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی بھاری ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک یہ کہ تم کہو وہ کہ جو نہ کرو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ تو اس کو یوں کہیے کہ عام وہ جو پہلا حکم آیا کہ جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو یہ اللہ کو ناپسند ہے، ایک عام بات بھی ہے ہر جگہ. مومن کی شان یہ نہیں ہو سکتی، منافق کی ہوگی. اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، کہ آیت النفاق الثلاث، نفاق کی 3 نشانیاں ہیں. فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور یہ اس بات کا اس کو زعم ہو کہ میں مومن ہوں، پھر بھی 3 نشانیاں ہیں نفاق کی. فرمایا کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان. فرمایا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ 3 علامتیں جو ہیں یہ نفاق کی آپ نے قرار دی. معلوم ہوا کہ مومن کے اندر یہ باتیں نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ نے فرمایا وزعم وإن صام وصلى، اگرچہ نماز پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو اور خیال کرتا ہو کہ میں مومن ہوں، لیکن پھر بھی یہ نشانیاں نفاق کی ہیں، مومن کی نہیں. اسی ایک اور جگہ آپ نے 4 علامتیں بتائیں. فرمایا کہ ایک تو یہی 3، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور چوتھی چیز وہاں آپ نے فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑائی لڑے تو شرافت اور قاعدے اور ضابطے کے سارے اصول پامال کر کے اور جو ہے وہ فجور اور نافرمانی پر اتر جائے، یعنی حدوں کو توڑ دے. ایک مومن جو ہے وہ ہر حالت میں مومن ہے، رضا اور خوشنودی کی حالت میں بھی مومن، غصے کی حالت میں بھی مومن. تو اس لیے یہ نہیں کہ غصہ آیا تو آزاد ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا موقع تھا وہاں. تو واقعہ یہ ہے کہ اس غصے کے پیچھے ایک ایمان بھی تھا کہا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستح غلام اور ان کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت کا معاملہ آیا تھا اس میں مستح غلام بھی شریک تھا. تو تہمت سے تو بری ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، برات ہو گئی. حضرت عائشہ پر غلط تہمت تھی، غلط الزام تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ میں مستح کی اب آئندہ مدد نہیں کروں گا. ظاہر ہے کہ یہ غصہ آیا کہ بھئی میں اتنے دن سے آخر ان کی مدد کر رہا ہوں اور میری ہی بیٹی جو ہے عائشہ اس پر یہ تہمت الزام، نہ اس کی کوئی تحقیق نہ کچھ. کم از کم ان کو منہ تو روکنا چاہیے تھا. ایک معقول بات ہے اگر کہا جائے ایک انسان کی سائیکالوجی ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوتی، ہرٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے عہد کر لیا. مگر وہی بات کہ ایک مومن جو ہے وہ غصے میں اپنے ایمانی مقام کو نہ بھول جائے. عام انسان کا شیوا ہو سکتا ہے کہ غصے میں ایسے فیصلہ کر لے کہ میں آئندہ یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا. کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، لیکن نیکی کا نہ کرنے کا فیصلہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یاد دلایا
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فرمایا کہ جو تم میں کمال والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ آئندہ وہ جو ہے وہ مسکینوں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد نہ کریں گے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں. اگر اللہ میں ابھی ترازو لے کے بیٹھ جائیں کہ ذرا غلطی ہو اور معاف نہ کریں، تمہاری جان بخشی نہیں ہو سکتی. تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ تم قسم کھا لو کہ میں اس کی مدد نہ کروں گا، تو تمہیں بھی اللہ کی اخلاق جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، اور وہ یہ کہ تمہارا فضل اور مہربانی جو ہے اس کو کسی حالت میں نہ چھوڑ جائے. معلوم ہوا کہ جب غصہ ہو، جب کسی سے لڑائی ہو، تب بھی فضل اور عدل جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. تو یہ نہیں کہ ساری حدوں کو توڑ دیا جائے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ ایک منافق کی حالت ہے. تو مومن جب کہے گا وہ بات کہ جو کر سکتا ہے یا کرتا ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں اس کو یقین نہیں کہ میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، ایسے دعویٰ وہ نہیں کرے. تو ایک تو میں نے کہا کہ یہ عام بات ہے. دوسرے ایک خاص موقع بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے مضمون ہے جہاد کا، کہ جہاد میں جان اور مال کی بازی لگانی پڑتی. جب تم لگا نہیں سکتے تو دعوے کیوں کیے تھے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا پسندیدہ عمل کیا ہے تو پھر ہم اس پر جان اور مال لگا دیں گے، اور جب موقع آیا تو نہیں کر سکے. قرآن حکیم میں اس بات کو اور جگہ بھی فرمایا گیا جہاد کے تعلق سے. سورہ نساء میں ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ فلما كتب عليهم القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جب ان سے یوں کہا جاتا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی ابھی لڑائی مت لڑو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. تو اس ہم کب تک ہاتھ باندھے رکھیں گے؟ ہمیں اگر لڑائی کی اجازت مل جائے تو ذرا ہم ان کو دشمنوں کو مزہ چکھا دیں گے. القتال، جب جہاد کو فرض کر دیا گیا قتال کو، تو پھر اب یہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اتنا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، اب لڑنے کے لیے تیار نہیں. اور کہتے یوں ہیں ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کر دیا، کچھ اور دن ملتوی کر دیا ہوتا اس کو. یہ آیت وہاں آئی. ایک اور جگہ فرمایا کہ قال الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت فأولى لهم. یہ ایمان لانے کا جن کا دعویٰ ہے وہ یوں کہتے تھے کیوں نہ کوئی صورت اتر گئی صاف صاف جس میں ہم کو بات بتلا دی جاتی. مطلب کیا ہے؟ کہیں کی بات جہاد کی، قتال کی. فرمایا کہ جب صورت اتل گئی اور جس میں قتال کا حکم دیا تو آپ نے دیکھا ان کے چہروں کو ایسی ان کے اوپر رنگ آ گیا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ موت ہی چلی آ رہی ہے. نظر المخشی علیہ من الموت. فرمایا یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے بس موت ان کی جو ہے اب آ گئی ہے جب آیت جہاد اتری ہے. تو کہا حاصل یہ ہے کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہو سکتی. اگر تم نہیں کر سکتے تو کیوں کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے؟ اس سے روکا گیا. آگے فرماتے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس کے راستے میں صف سے صف ملا کر کے قتال کریں، اس طرح جیسے وہ بنیان مرصوص ہیں. رص عربی میں ایسی تعمیر کو کہتے ہیں کہ جس میں اینٹوں کو چونے اور گچ سے ایک دوسرے کے اندر بہت اچھی طرح سے ملا کر پیوست کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں رسا یا رسو. مرصوص اس دیوار کو یا اس عمارت کو کہیں گے کہ جو بہت اچھی طریقے پر اس طرح کے اینٹ سے مل جائے اور اس میں کوئی خلا نہ رہ جائے، ایسی عمارت کو اور ایسی دیوار کو مرصوص کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ صف بنی ہوئی ہونی چاہیے مسلمانوں کی،
اور اس کے اندر کوئی دشمن جو ہے اندر نہ گھس سکے، اپنے اثرات نہ گھسا سکے، ایسی یکجہتی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ لفظ تو ایک ہے، بنیان مرصوص، مگر یہ بنیان مرصوص بنے گی کیسے؟ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ صاحب پکڑ پکڑ کر کے ان کے نا صاحب کوڑے مار مار کر کے اور لاٹھی اور ڈنڈے سے ان کے پیروں کو سیدھا کر دیا جائے۔ اس بنیان مرصوص بننے کے لیے کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ جن کی وہ صف بنے گی ان میں مقصد کا اتحاد ہونا ضروری ہوگا۔ اگر مقصد جو ہے وہ ایک نہیں ہے تو صف بنے گی کیسے؟ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا اور دوسرا نماز نہیں پڑھنا چاہتا، تو صف بنے گی کیسے دو آدمیوں کی؟ صف تو جب بنے گی جب نماز دونوں کو پڑھنی ہے، نہ صرف یہ کہ دونوں کو نماز پڑھنی بلکہ ایک ہی نماز دونوں کو پڑھنی، کسی کو عصر کی کسی کو مغرب کی نہیں، بلکہ ظہر پڑھی جا رہی تو ظہر ہی کی نیت ہر ایک کی ہو، اتحاد مقصد۔ دوسری بات کیا ہے؟ مقصد کے ساتھ لگن اور عشق۔ اگر لگن نہیں ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ صف ٹیڑھی اور بینکی ہوگی، کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ مقصد کے ساتھ لگن ہونا چاہیے کہ صاحب یہ جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ صحیح صحیح ہم کو حاصل ہو جائے یہ بات۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے صف میں جو لوگ موجود ہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے کے اخلاص کا یقین ہو۔ یہ نہ ہو بس میں ہی تو مخلص ہوں، یہ تو منافق کھڑا میرے پیچھے میرے برابر میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بنیان مرصوص بننے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اپنے اخلاص کا خیال ہے اس سے زیادہ دوسرے کے اخلاص کا یقین ہونا چاہیے۔ کیا معلوم؟ ہمیں دل کا حال اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ اخلاص ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر وہ ڈسپلن نہیں قائم ہو سکتا کہ جو مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے۔ سیدھی بات ہے، ملٹری میدان جہاد میں ہے، گولیاں چل رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے، اور وہاں جو دشمن کے جو ملٹری کے جو افراد ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، ایک دوسرے سے تعلق نہیں، اور جس کام کے لیے اس ملٹری کو میدان میں بھیجا گیا اس سے ان کو لگن نہیں، کوئی تعلق نہیں، بھاڑ میں جائے وہ مقصد جس کے لیے آئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ ملٹری جو ہے یہ ڈسپلن کے ساتھ لڑ سکتی ہے اور یہ کسی لڑائی میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کوئی مورچہ یہ جیت سکتے ہیں؟ بنیان مرصوص کا لفظ کہہ کر کے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو کر آ جاتی ہیں۔ یہ ہے ادا اللہ کو بندوں کی پسند، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں کہا یہ گیا کہ تم ایسے بنو اور ایسے نہ بنو۔ کیسے نہ بنو؟ ان کا فرمایا کہ ذکر کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم مجھے کیوں تم اذیت دیتے ہو حالانکہ تم کو یہ اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مانتے تھے، نبی اللہ مانتے تھے، اور نبی اللہ مان کر پھر تکلیف پہنچاتے تھے۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کچھ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے قرآن میں موجود ہیں اور بائبل میں بھی ہیں، تورات میں بھی دیکھ لیجئے، خود انہی کی یہاں کتابوں میں۔ قرآن حکیم میں تو یہ ہے کہ جب تورات دی گئی یا تورات دی گئی اور کہا کہ یہ تورات ہے اس پر عمل کرو، حالانکہ اسرائیلیوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی فرمائش کی تھی کہ اللہ نے ہمیں دشمن سے نجات دے دی ہے، اب پوچھو اپنے اللہ سے ہم سے کیا چاہتے ہیں، کوئی دستور کوئی قانون ہمیں دیں تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تورات دے دی گئی تو یہ کہا کہاں سے آئی تورات، ہمیں کیا معلوم کہ بھئی اللہ نے دی، ہم کو کیا معلوم اللہ نے دی ہے، ہمیں تو اللہ میاں سے سنوا دو کہ ہاں یہ تورات میں نے دی ہے اور یہ میرے طرف سے نبی ہیں اور ان کا کہنا مانو اور اس کتاب پر عمل کرو، اس کے بغیر تو ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، خداوندہ کیسے لوگوں سے پالا پڑا ہے، اب ان کی یہ فرمائش ہے، آپ قادر مطلق ہیں اور مہربان ہیں، اگر یہ کام بھی کر لیں شاید یہ ان کو توفیق ہو جائے عمل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے لے آؤ۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا
اور ان سب کو لے جایا گیا اللہ کی بات سنوانے کے لیے۔ جب اللہ نے سنا دیا تو اب کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کی آواز ہے، ہم تو علی الاعلان دیکھنا چاہتے ہیں اللہ۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے تمہاری بات کا جب تک اللہ کو علی الاعلان نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ تو نہ دیکھ سکے، امت کے لوگ مان لیں گے؟ اگر نبی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، اس کے لیے دوسرا عالم چاہیے، تو ایک عام فرد جو ہے اس میں کہاں سے اس کی تاب ہوگی کہ اللہ کی تجلی کا وہ برداشت کرے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ربی ارینی انظر الیک، خداوندہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ محبت کی آگ جو ہے وہ مجھے جھلسائے دے رہی ہے، محبوب کا دیدار ہونا چاہیے، یہ تھی وہ غرض۔ قال لن ترانی، فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ٹھیک ہے میں تجلی کرتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر، اگر یہ پہاڑ جو ہے برداشت کر گیا تم بھی برداشت کر سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب افاقہ ہوا اس بے ہوشی سے تو موسیٰ علیہ السلام نے برجستہ یہی کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، میں یقین رکھتا ہوں، میں ایمان اب بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی مجھ سے کہ میں نے اس کی فرمائش کی تھی، اللہ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو دیکھوں۔ تو انہوں نے جب قوم موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ، ظاہر ہے کہ یہ اذیت پر اذیت دینا تھا۔ فرمائش کے مطابق کتاب آئی، مان لینا چاہیے، نہیں مانا کہ سنیں گے، اس سے کتنی اذیت ہوگی۔ بھائی جو نبی اس قوم کو جو صدیوں سے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی اس مصیبت سے نکالا، اور کس طرح نکالا؟ معجزے کی صورت میں۔ اس معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر اس قوم کا مزاج ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی رہے تو نبی کو کتنی تکلیف نہ ہوگی۔ دوسرا واقعہ بھی قرآن شریف میں ہے، وہ بھی کتنی اذیت کا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب ہم نے تم کو دشمن سے نجات دے دی، تم اللہ کے دین کو پھیلانے کے واسطے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، جاؤ تمہارے پڑوس کی قومیں جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں اور ان کو جا کر تبلیغ کرو اور جہاد کرو۔ جب یہ حکم ملا تو بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اجی تم اور تمہارے اللہ میاں چلے جائیں بس لڑنے کے واسطے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہمارے بس کا نہیں لڑنا۔ حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری فتح ہوگی، تمہاری مدد کی جائے گی، مگر جانے کو تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیت نہ ہوگی۔ تیسرا واقعہ قرآن حکیم میں جو آیا ہے اس میں تفصیل تو نہیں ہے، لیکن اس آیت کے ذیل میں تمام مفسرین ایک واقعہ لکھتے ہیں، بخاری کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے اس کا الزام لگایا کہ یہ جو بہت پردے میں رہ کر نہاتے ہیں اور ذرا بدن کو کہیں کھلنے نہیں دیتے، ہو نہ ہو یہ نامرد ہیں، یہ اپنی نامردی کو اسی طرح چھپاتے ہیں۔ وہاں بے حیائی تھی، ان کے ہاں جو ہے حیا نام کی کوئی چیز تھی نہیں، جیسے آج ان کی ذریت کا حال ہے یہاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیا نام کی کوئی چیز نہیں، تو وہی صورت اس وقت رہی ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں جلیل القدر، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں کتنی حیا نہ ہوتی ہوگی، اس لیے کہ ایمان مکمل انبیاء میں ہوتا ہے، تو حیا مکمل بھی انبیاء علیہ السلام میں ہوگی۔ تو الزام لگایا، یہ تکلیف دہ بات تھی۔ یہ تو ہوا قرآنی گویا شواہد۔ میں کہتا ہوں، اس لیے میں تورات کی بات نقل کر رہا ہوں کہ ایک صاحب یہاں سے ایک دفعہ کسی ایسے موقع پر گئے تھے اسلام کی بات کرنے کے لیے کہ جہاں یہود تھے، ان کے سینگاگ میں، مجھ سے آ کے نقل کیا انہوں نے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن میں ہمیں بہت برا کہا گیا، لعنت بھیجی گئی ہے، یہ ہوا ہے ہوا۔ تو مجھ سے آ کر وہ کہنے لگے، میں نے کہا تم نے یہ جواب نہیں دیا کہ پہلے اپنی تورات سے ان آیتوں کو کھرچ دو کہ جس میں تمہاری جو ہے برائیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد قرآن کی بات کرنا۔ تو
جانے دیجئے عہد جدید کو، انجیل اور جس کو گاسفر وغیرہ، اور لیکن تورات کے اندر خود موجود ہے. تورات میں یہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار سے نکل رہے تھے، اور بات یہ ہوئی تھی اس وقت کہ اس سے پہلے چونکہ یہ غلامی کی زندگی سب گزار ہی رہے تھے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے فرعون بڑے سخت قسم کے کام لیتا تھا، محنت اور مزدوری کے، اور اجرت بہت تھوڑی ملتی تھی. اینٹیں پتھوانا، اینٹیں پاتنا معلوم ہے نا کہ اینٹیں جو، تو ہوتا یہ تھا کہ اسرائیلی اینٹیں بنایا کرتے تھے اور فرعون اور فرعونیوں کی بلڈنگیں بنا کرتی تھی، یہ مزدوری کا کام کرتے تھے. اس کے بعد اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ اور اسرائیلیوں کی آزادی کا مطالبہ کیا تبلیغ کے ساتھ. فرعون نے اور سختی کی بنی اسرائیل پر اور کہا یہ کہ آئندہ سے ان کو بھوسا بھی نہیں ملے گا اینٹوں میں ملانے کے واسطے. اب سے پہلے تو بھوسا فرعون کی طرف سے مہیا کیا جاتا تھا کہ تمہارا کام مٹی کھودنا، اینٹیں بنانا، اس بھوس کو ملا کر، بھوسے کو ملا کر، لیکن بھوسا ہم پرووائڈ کریں گے. آئندہ سے اب اس روز سے یہ سخت عمل حکم نافذ ہوا، بھوسا بھی تمہیں ہی لانا ہے، اس لیے کہ ستانا مقصود ہے. تو اب اسرائیلی پریشان ہوئے کہ اب بھوسا بھی ہم ہی لائیں، کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں کہ جس سے بھوسا خرید کے لائیں. آخر نتیجہ یہ ہوگا جنگلوں میں ہم کو جانا پڑے گا اور بھوسا بھی لانا پڑے گا. اور ساتھ میں ہدایت یہ تھی جتنا کام پہلے ہوتا تھا اتنا ہی کام ہونا بھی ہے. جتنی اینٹیں روز پاتھی جاتی تھیں پہلے، اتنی اینٹیں پاتھنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھوسا ہم لینے گئے تھے لہذا اتنی اینٹیں نہ بن سکیں، یہ نہیں ہوگا. کوڑے مار مار کر کام لینا ہے. اس پر یہ بات جب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار سے نکل رہے تھے تبلیغ کر کے، تو یہ اسرائیلی باہر کھڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری کمبختی ہے، تم یہاں ہم ٹھیک ہماری زندگی گزر رہی تھی، تمہاری برکت تمہارے سب قدم آئے تو ہمارے پر اور یہ حکم مصیبت آ گئی، کتنی تکلیف ہوگی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کرایا ہے. موسیٰ تو نجات دلانے کے واسطے آئے ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں ان کی آزادی کے، اور یہ جو ہیں اس پر تیر اور نشتر پھینک رہے ہیں. یہ خود تورات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ اس موسیٰ علیہ السلام کا ذرا ذکر کیجئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، جہاں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے رسول مان کر کے تکلیف پہنچاتے تھے. اس قرآن حکیم میں خود ان کا دعویٰ موجود ہے کہ ہم نے رسولوں کو قتل کیا ہے. سبحان اللہ، یہ بات کہنا کہ ہم نے رسولوں کو قتل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول مان کر قتل کیا ہے. کتنی اذیت پہنچانے والی قوم رہی ہے یہ پیغمبروں کو. یہاں اسی کو بتایا گیا کہ آپ ذکر کیجئے کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تمہیں علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے نبی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس پر ان دو ٹکڑوں پر آیت کے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتلاؤں گا، مجھے یاد دلا دیجیے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم फरमाया था कि उस वक्त का जिक्र कीजिए जब मूसा ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा था अपनी कौम से, ए मेरी कौम मुझे क्यों तकलीफ देते हो, हालांकि तुम्हें इसका इल्म है कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, सो जब उन्होंने टेढ़ा रास्ता इख्तियार किया अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। इस पर मैं गुज़िश्ता हफ्ते कह रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को खुद से न सही रास्ते पर चलाते हैं न गलत रास्ते पर चलाते हैं, बल्कि इंसान खुद अपने लिए जो भी रास्ता चाहे वो मुतय्यन करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके चाहने के मुताबिक इंतज़ाम फरमा देते हैं।
3 چیزیں ہیں. ایک ہے ارادہ کسی کام کے کرنے کا، چاہے وہ کام اچھا ہے یا برا ہے. دوسرا ہے اس پر عمل کرنا، اور تیسرا ہے اس عمل میں کامیاب ہو جانا. ارادے کے مطابق جو عمل کیا ہے اس میں کامیاب ہو جانا. ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ کامیاب کب ہوگا؟ جب اس کے لیے سارا ساز و سامان مہیا ہو جائے. ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے،